دوسری بات ہے کہ جنات جو ہے اصلی شکل میں کسی کو بھی نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور ہر جنات انسانی شکل اختیار بھی نہیں کر سکتا. میرے پاس حضرت ایک مریض آیا، یقین کریں کہ جب وہ تکلیف اس ہو رہی تھی اتنی اس کی زبان باہر نکل رہی تھی. کیا کیوں؟ اور کتے کی طرح وہ بندہ بھونک رہا تھا، اس کے اوپر مطلب ایسا جادو کیا ہوا تھا، کتے کی طرح بھونک رہا تھا، اور بیچارے پوری زبان جو ہے نا تقریباً اتنی باہر اس کی نکلی تھی. پھر معاذ اللہ نجس چیزوں سے قرآن شریف کو لکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. پھر اپنا پسینہ چاٹتے ہیں. مطلب جتنی نجس حالت میں رہیں گے تو جادو سے ہمیشہ کبھی بھی خیر کا کام نہیں ہوگا. کہ آج ہم بات کریں گے ریالٹی بیہائنڈ جن، جادو، نظر، جو روحانی علاج معالجہ ہوتا ہے وہ. بہت سارے سوالات میرے دماغ میں، بہت سارے ٹاپکس میرے دماغ میں، اور آئی ڈونٹ نو ہم اتنی ساری چیزوں کو اس پوڈ کاسٹ میں کور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن آج ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ پوڈ کاسٹ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس چیز پر بلیو رکھتے ہیں، یا پھر خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے. تو کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس رہا ہے، اس سے پہلے میں اتنا زیادہ بلیو نہیں رکھتا تھا، میں اس کو مذاق زیادہ سمجھتا تھا. کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس زیادہ تر جھوٹ ہی دیکھا ہے، ڈرامہ ہی دیکھا ہے. سو اس وجہ سے جو ہے وہ مذاق لگتا تھا، جھوٹ لگتا تھا. لیکن خود ایکسپیرینس کیا تو اندازہ ہوا کہ نہیں یار، اس میں کافی حد تک کچھ چیزیں سچ بھی ہیں. تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے. تو اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے، فار ایگزامپل اگر آپ جادو، جن، ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے، خدا نہ خواستہ، تو اچھی بات ہے آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ نہیں مان پائیں گے. میں آپ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ایکسپیرینس کریں گے تبھی مانیں گے. اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز ایکسپیرینس کریں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی یہ چیز ایکسپیرینس کرے، بیکاز اٹس ویری اسکیری، اٹس ویری پینفل اینڈ اٹس ویری بیڈ. لیکن آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے، بیکاز آئی لو ٹاکنگ اباؤٹ دیز ٹاپکس. مجھے لگتا ہے اس طرح کے ٹاپکس کے حوالے سے بات کرنا اسی لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے دماغ میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ فریب میں آ جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی پاگل بنا دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کانورزیشن سے لوگوں کو مدد ملے گی، اور اویئرنیس آئے گی، اور شعور آئے گا. تو اور مجھے بھی ظاہر سی بات ہے اور زیادہ شعور آئے گا اس ٹاپک کے حوالے سے، کیونکہ میرے نظریے کے حساب سے یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور ہاں، ہم ہیں تو دوسری مخلوقات بھی ہیں، اور یہ چیز تو ہمارے دین سے ثابت ہے. تو آج میرے پاس موجود ہیں ایک گیسٹ جن کا نام ہے جاوید صاحب. اور جاوید صاحب کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، کافی ٹائم سے جانتا ہوں، اور ان کے ساتھ کافی میری دوستی بھی رہی ہے، اینڈ ہم نے کافی ساری اس حوالے سے ڈسکشنز بھی کی ہیں، اور انہوں نے میری بہت ساری چیزوں میں مدد بھی کی ہے جو کہ ہے. تو لیٹس اسٹارٹ دس کنورزیشن. السلام علیکم جاوید صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ دانیال بھائی، اللہ کا احسان. آپ سنیں خیریت سے؟ بہترین، زبردست. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے آج کل. کراچی آئے ہیں آپ؟ جی کراچی آئے ہیں. شکریہ بہت بہت کراچی آنے کے لیے. جزاک اللہ. کہ آج سے 10-15 سال پہلے جب آپ نے یہ کام شروع کیا، اس سے پہلے آپ یہ کیا کرتے تھے، اور پھر آپ اس طرح کے روحانی علاج معالجے میں آئے کیسے؟ الحمد للہ دانیال بھائی، میں تقریباً 2013 سے حضرت صاحب سے بیعت ہوں، پیر سید نور زمان صاحب سے. پیر سید نور زمان صاحب سے بیعت ہوں 2013 میں. اور 2013 کے تقریباً 6 ماہ بعد مجھے اجازت مل گئی تھی علاج معالجے کی، اور پھر وہاں سے میں روحانی علاج معالجہ میں نے شروع کیا. اور پھر مجھے انہوں نے خلافت بھی دی، اور پھر میں گاؤں للہ ٹاؤن ہے وہاں پہ میں نے خانقاہ بنائی، اور وہاں پہ اب میں روحانی علاج معالجہ بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو ذکر کے ساتھ جوڑتا ہوں. وہ بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، بڑے سمپل طریقے سے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہیں کون جن سے آپ نے بیعت کی ہے؟ یہ پیر سید نور زمان صاحب ہیں. ان کا تعلق جو ہے سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ سے. اوکے، ٹھیک ہے. اور ان کو تمام سلاسل کی اجازت ہے، مطلب اویسیہ، قادریہ، چشتیہ، ٹھیک ہے، سلسلے مطلب جتنے سلاسل ہیں، چاروں سلاسل کی ان کے پاس سند بھی ہے اور اجازت بھی ہے. اور خود یہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو اس میدان میں جو علم دیا ہے شاید کہ بر صغیر میں کوئی اس پائے کا بندہ بھی اس دور میں ہو. ہاں، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات کر رہا ہے. بالکل بہت بڑی. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ عملیات میں اللہ نے ان کو امام بنایا ہوا اس وقت. اور یہاں نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی جادوگر ہیں، اگر سلسلہ شاذلیہ کا نام آ جائے تو ان کی جو ہے نا ہوا خشک ہو جاتی ہے. اللہ نے اس سلسلے کے اندر اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں
کہ ان کو ان سلسلے کے آنے سے کتنی تکلیف ہوئی ہے یا کتنے ان کا نقصان ہوا ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے. کہ جس طرح جنات کو ان کے جو جادو کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت پریشان اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سلسلے سے کتنا ان کو نقصان اور بھی تو لوگ ہوں گے جو علاج کرتے ہوں گے. جی مختلف لوگ ہیں لیکن جو سلسلے میں اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک بندہ عمل کرتا ہے سورہ مزمل کا, اس سے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ کوئی دوسرے وظائف کر رہا ہے, اس سے کام کر رہا ہے. لیکن جب ایک سلسلہ ہوتا ہے تو سلسلے کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پیچھے مطلب بیک پہ, جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کو تڑی لگاتا ہے. اب آپ اس کی تڑی پہ اتنی توجہ نہیں دیں کیونکہ وہ اکیلا رہا. اگر وہی بندہ وردی میں یا کسی پارٹی کی طرف سے آئے گا تو آپ کے اوپر بڑا اس کی ہیبت طاری ہوگی پورے گروپ کے ساتھ. تو جب ایک سلسلے کی چیزیں جب آپ کے کام کرتی ہے, جب سلسلہ آپ کا علاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تاریخ پوری طاقت ہوتی ہے اور پورا حساب کتاب ہوتا ہے, اور اس سے پھر اگلا بندہ ڈر جاتا ہے. بات صحیح کہ ایک اکیلے میں آنے میں اور پوری فورس کے ساتھ آنے میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. سو یہ بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ ایک فورس ہے جس کا نام ہے یہ سلسلہ شاذلی, نقشبندی شاذلی. یہ ایک فورس کا نام ہے. اب آپ اس فورس کا حصہ ہیں جی, اور آپ نے اس فورس میں ٹریننگ حاصل کی ہے, کورس کیا ہے, سمپل الفاظ میں بالکل ایسے کورس کیا ہے. اور یہ کورس کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. اس میں دیکھیں نا زیادہ تر اب الحمدللہ اس میں تعداد مفتی اور علماء اکرام کی ہے. دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. بیسکلی مذاقن تو ہم کر لیں گے اس بارے میں بات, آسان الفاظ میں ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ یہ کورس کرنا اٹس ناٹ ایزی. آئی تھنک نہیں حضرت اتنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت آسان ہے. میں کر سکتا ہوں. ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا. اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے, صرف طلب اور محبت اور تڑپ ہونی چاہیے. بڑے سے بڑا کام بھی دنیا کا کرنا آسان ہے, لیکن انسان کے دل میں تھوڑی سی طلب ہو, تڑپ ہو اور جستجو ہو تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اور میری بیسیکلی آنے کی وجہ بھی یہی تھا, جس جگہ سے ہم لانگ کرتے ہیں گاؤں دیہات کا ماحول ہے, جس طرح لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے تھے اور جس طرح لوگ جو ہے اپنے معاملات, اپنے حالات اور جس طرح جاہلی لوگوں کے پاس جا کے سب سے پہلا کام تو کرتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ خراب کرتے ہیں, پھر بندے کا جو ہے سے مال لیتے, تیسرا بندے کی عزت ٹوٹتے. اور اس معاشرے میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, مختلف قسم کے لوگ اور مختلف قسم کے معاملات چل رہے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر ہم نے اس طرف آئے اور اللہ نے پھر سلسلے میں جوڑا اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ یہاں پر اس جس فیلڈ میں آپ ہیں, بیسکلی میں تو سمپل کہوں گا کہ یار روحانی ڈاکٹر, ٹھیک ہے, روحانی ڈاکٹر ہیں آپ نا, ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگوں کو روحانی مسائل ہوتے ہیں, جن, جادو, نظر اور بے شمار چیزیں, ٹھیک ہے, اور اس کا آپ کے پاس علاج, توڑ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا سچویشن ایسی دیکھی ہے کہ جہاں پر لوگوں کے ساتھ اس طرح سے اسکیم ہو رہا ہوتا ہے؟ ابھی تو کیونکہ میں ایک تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, اور دانیال بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتوار والے دن میرے پاس ایک مریض آئی, 27 سال سے وہ بیچاری بیمار ہے. کتنے سال؟ 27 سال سے. بیماری کیا تھی؟ جنات کا معاملہ, بقول ان کے کہ میرے ساتھ جنات ہے, چڑیل آتی ہے اور ایک لنگڑا جن آتا ہے میرے اوپر اور مجھے تکلیف دیتا ہے اور مجھے رونے کی کیفیت آتی ہے. اور یہ جب میں نے اسے چیک کیا تو یقین کریں کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے. اس نے کوئی دربار نہیں چھوڑا, کوئی پیر نہیں چھوڑا, مطلب جس کو جہاں اس نے بتایا وہ گئی. اور صرف اس کا مسئلہ تھا ڈپریشن کا. صرف جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی, ذہن پہ وہ ٹینشن لیتی ہے اور اس پہ وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور لوگوں نے کہا کہ آپ کے اوپر جن کے معاملات ہیں, اس طرح کے معاملات. اب 27 سال زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اس کے بچے چھوٹے تھے, جوان ہو گئے اس معاملات میں, اور اس کے جو خاوند کی کیا کیفیت ہوگی, پورے اس کے رشتہ دار, سارے گھر والے اس کے پریشان. اور وہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے نا, کوئی ہم نے جہاں جس نے بتایا ادھر چلے گئے. پیسہ کتنا خرچہ ہوا, پیسہ خرچہ ہوا, ٹائم ضائع ہوا. پھر جو ان کے گھریلو معاملات خراب ہوئے وہ الگ ایشو ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سے معاملات گھریلو ان کے خراب ہوئے, اور کہاں تک نوبت پہنچی. اور جب میں نے ان سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جب بات کی اور جب ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے, تو ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے میری بات پہ بلیو نہیں کیا, یقین نہیں کیا. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جاوید صاحب ہے میرے ساتھ جن,
یہ بھی تو ہوتا ہے ہاں ہاں مجھے جادو ہے, پلیز مجھے بولو کہ مجھے میرے ساتھ جادو ہے. دانیال بھائی ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے نا کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ کے اوپر کالا جادو اور سپلی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے, یہ فوراً دیکھو اس نے پکڑ لیا, تشخیص کر دی, میرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے, یہ معاملہ بھی ہوتا ہے, یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. وہ کہے گا بہت پہنچا. اگر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, گارنٹی میں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, جس سے مرضی آپ چیک کرا لیں صحیح بندے سے, آپ کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ, تو وہ یقین بھی نہیں کرتے اور منہ بنا کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں یار اس کو مطلب مائنڈ بنا لیا, مائنڈ بنا لیا, مطلب انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو سوار. اب دانیال بھی پورے پاکستان پہ تو جادو نہیں ہے, جس کے پاس آپ جائیں وہ بندہ کہے گا میرے ساتھ بھائی جنات کا مسئلہ ہے, میرے ساتھ اثرات ہے, میری روزی بند ہوئی ہے. کوئی اتنا فارغ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جادو کرائے یا جنات, ہر کسی کے اوپر, ہر بندہ تقریباً اگر 100 مریض آ رہا ہے نا تو حضرت ہر بندے کا یہی حال ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے مجھے چیک کر, میری روزی تو بند نہیں. انسان اپنے ہی معاملات دیکھتا ہے. صاحب یہ والی بات ہو گئی. اگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ کو کہیں تکلیف ہوئی, آپ نے گوگل پہ لکھا, ٹھیک ہے, اور گوگل نے بتا دیا ہاں تمہیں کینسر ہے. آپ کو پتا ہے نا, آپ کچھ بھی گوگل پہ لکھیں گوگل آپ کو بتا دے گا. مختلف آرٹیکلز ہوتے ہیں, سمٹمز آپ نے ہاں مجھے کینسر ہے, تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں, ڈاکٹر کو بولوں کہ ڈاکٹر مجھے کینسر ہے میرا علاج کرو, تو ڈاکٹر کو بولے گا بھائی مجھے بھی کچھ کام ہے, مجھے بھی دیکھنے دے پہلے, نہیں مجھے کینسر ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لے کہ ہاں مجھے ہے, مجھے میرے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے. ایسا مائنڈ بنا ہوا ہے نا. اصل مسئلہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں ڈرامے بھی اسی ایج پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جادو کے بارے میں, جنات کے بارے میں, اور اس میں باقاعدہ موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں اور سارے چیزیں, یہ سب دیکھ دیکھ کے مائنڈ لوگوں کا بنا ہوا, ذہن میں نا یہ چیزیں سوار ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے, ایک شیطان جن. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا تو مسلمان ہو گئے, باقی آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہے. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جادو شیاطین کر رہے ہیں, بندے کم کر رہے ہیں, شیاطین زیادہ کر رہے ہیں. اب شیاطین کو کیا فائدہ ہے؟ اب کسی کے اوپر مثال روحانی معاملہ آ گیا, کچھ ایسی معاملات اس کے شروع ہوئے کہ سامان ہل رہا ہے, یا اس کو درد ہو رہا ہے, یا کمر پکڑی گئی, یا کندھے پکڑے گئے, یا سر میں درد ہے. اب اس نے کہا جی میرے اوپر جادو. وہ کسی عامل کے پاس گئی, عامل نے اس کو چیک کیا, اس نے کہا آپ کے ساتھ معاملہ ہے, ٹھیک ہے. پہلا سوال مریض کا یہ ہوتا ہے کہ کس نے کروایا ہم پہ. چاہے جتنا پڑھا لکھا آدمی ہے یا جیسا بھی ہے, اس نے پہلا یہی سوال کس نے کرا. ہم نے حضرت صاحب اس کا کرنا کچھ نہیں ہے, صرف آپ مجھے اتنا بتا دیں, ہم اس سے احتیاط کریں گے, اپنا میل جول میں کمی لے آئیں گے. اب یہاں سے نقصانات شروع ہوتے ہیں. پھر جب آپ جس عامل کو چیک کراتے ہو, وہ شیاطین جو ہے نا, جس کے اوپر اس کو شک ہوتا ہے اس کا چہرہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. فلاں عورت, اکثر عامل کہیں گے کہ آپ موٹی سی ایک عورت ہے, چشمہ لگائے, چولہے کے پاس بیٹھی, چولہے سے ادھر ادھر نہیں کہتے, چولہے کے پاس بیٹھی ہے. اب اس کی پھپھی, خالہ, کوئی بھی ایسے رشتہ دار ہے, کوئی تو ہوگی موٹی, کوئی بھی ہو, اب اس ذہن میں آ جاتا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بھابھیوں پہ, پھپھی پہ, خالہ پہ, ان سب رشتوں پہ شک کرتے ہیں, جو قریبی, بہت زیادہ قریبی. اس سے شیاطین کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف, خاندان ٹوٹتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات شریعت سے ٹکراتی ہے. شریعت کے حکم ظاہر پہ, باطن پہ نہیں ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے جادو کا اور چوری کا یہ 100% ٹھیک نہیں آتا آپ پہ کس نے کرا. مرض کی تشخیص تو ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ فلاں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی کہ کس نے کروایا. اگر جو بندہ کہتا ہے آپ کو فلاں بندے نے کرایا تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے, نہ اس کی بات پہ بلیو کرے کہ یار فلاں نے کروایا, فلاں نے کروایا. بالکل اس پہ یقین نہ کرے. ہاں ایک مرض ہے, بس اس کا علاج کروائیں, اور اس کا علاج سب سے بہتر ہے ذکر. جب تک آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا آپ کے لیے ساری آسانیاں. جب اللہ سے دوری ہوگی تو پھر آپ چاہے ذکر کرو, چاہے جو مرضی کرو, کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اب چینی کے اندر مٹھاس ہے, اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں. اب چینی اس گلاس میں 1 چمچ ڈالیں, یہ گلاس میٹھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر یہی چینی ایک ڈرم میں ڈالیں تو ڈرم کو میٹھا کرے گی؟ نہیں کرے گی. اگر سمندر میں ڈال دیں یا کنویں میں ڈال دیں, چاہے 10 من چینی ڈال دیں, اس کو میٹھا نہیں کرے گی. اسی طرح سے اکثر لوگوں کے یہ سوال, اتنے عرصے سے ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمیں آرام نہیں بن رہا. ذکر میں تو شفا ہے, آپ چینی کی مٹھاس کا انکار نہیں کر سکتے, جس سے بھی کہیں بولے گا چینی میٹھی ہے, لیکن ذکر کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ شفا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگلے بندے کے مسائل اتنے ہیں کہ اس کو وقت کور ہونے میں وقت لگتا ہے. اب لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں بندہ سرسوں جما دے, ایک دن آئے, دوسرے دن بندہ ٹھیک ہو جائے. میرے پاس حضرت ایک مریض آیا, اس کے ساتھ جنات کا معاملہ تھا. یقین کرے 2.5 سال اس پہ مجھے لگے, 2.5 سال بعد جا کے بندہ ٹھیک ہوا. اور ایسی چیزیں آتی تھی کہ جب میں بیٹھ کے اگر چرپائی پہ بیٹھ کے دم کرتا تھا نا, چرپائی ٹوٹ جاتی تھی, ڈرس ہم لوگ نیچے, اتنے سخت. داؤد نام کا جن تھا جو اس کے اوپر حاضر ہوتا تھا, مسلمان تھا, داؤد تھا, اور ان کو باقاعدہ بھیجا گیا تھا. پھر میں نے اپنے حضرت جی جادو والا جن تھا, جادو والا جن, جادو کے طور پر. جب میں نے اپنے حضرت جی سے مشورہ کیا جیسے اس کے بارے میں کہ میں تو تھک گیا ہوں اس کے اوپر دم ڈال کے, اتنا تنگ ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. استاد جی فرمایا کہ اس سے دوستی کرو.
اوکے. اس سے ہم نے پھر دوستی کی, اس کو ہم نے سلسلے کے وظائف پڑھائے. جب سلسلے کے وظائف پڑھائے تو وہ پھر ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا. ٹھیک ہے, ہاں, جن کو اپنا اپنی الائی بنا لیا. اس سے جب بیعت ہوا تو پھر اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ عمل ہوا ہے, وہ آپ نکالیں, میں اللہ کے حکم سے واپس چلا جاؤں گا. اور 2.5 سال لگے, 2.5 سال بعد اس بچے کی ٹھیک ہو. الحمدللہ آج وہ خیرافیت سے اپنا مرغے کا کام کر رہا ہے اور بیٹی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو اس پہ وقت لگتا ہے. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ہڈی میں شامل ہو جاتے ہیں, اور بعض خون میں شامل ہو جاتے ہیں, بعض انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور بعض جو ہے ذہن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بعض, اور بعض جسم کے چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں. یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں, اور 5 قسم کے لوگ جو ہے نا اتنے شدید نہیں ہوتے. جو 2 قسم کے وہ زیادہ شدید ہے, ایک ہڈی والا اور ایک خون والا. اور جو دوسرے 3 قسم ہے ان کا علاج کرنا آسان ہے. جو جسم میں داخل ہوتا ہے اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے. اور جو پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, دماغ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ علمی طاقت زیادہ رکھتا ہے. اور جو ہڈی اور خون میں صلاحیت کرتے ہیں, یہ تو نسل در نسل چلتا ہے. اور اس کا علاج صرف ذکر ہے, نسل در نسل چلتا ہے. اگر آپ نے اس کو آگے بڑھنے سے روک لیا تو آپ جیت گئے. کینسر کی طرح ہے. کینسر کی طرح. اگر آپ کو اس نے بڑھنے سے آپ نے روک لیا تو آپ جیت گئے. اگر وہ آگے چل پڑا تو پھر آپ ہار گئے. تو یہاں پہ سلسلے کے وظائف جب پڑھاتا ہے نا بندہ تو رک جاتا ہے, اللہ کے حکم سے کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک وہ وظائف پڑھتا رہے گا سیٹ رہے گا. جہاں وظائف چھوڑے گا پھر اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. یہ سلسلہ ہے. یہ تو ہم پھر اب ہم بات کرتے ہیں جنات کے حوالے سے. یہ جن ہوتا کیا ہے, جن کیا ہوتا ہے؟ حضرت دیکھیں, جن کو جو ہے نا اللہ نے آگ سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, فرشتے بھی آگ سے پیدا ہیں. ٹھیک ہے, جو روشنی ہے آگ کا جو صاف حصہ ہے, جیسے ایک چمکتی ہے جو آگ اوپر سے اٹھتی ہے, اس سے فرشتے اللہ نے پیدا کیے. اور جو جلا ہوا حصہ ہے بالکل جسے خاک جسے کہتے ہیں, اس سے اللہ نے جنات کو پیدا کیے. اور جنات اکثریت بدصورت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آڑے تیڑے سے, لنگڑے, عجیب قسم کے. دیکھیں آپ نے کبھی اس پہ پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تو عجیب قسم کے جنات ہوتے ہیں. اور جنات کی 3 قسمیں. ایک ہوتے ہیں جو چوہا, بلی, چپکلی, سانپ, کتا اس شکل کے ہوتے ہیں. ریل میں یہ دم شم نہیں مانتے. یہ سخت قسم جٹ قسم کے جنات ہوتے ہیں. یہ ریل میں دکھ جاتے ہیں آپ کو کہ چوہا جا رہا ہے, بلی جا رہی ہے, تو وہ جن ہے. اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے تفصیل بتاتا ہوں. ٹھیک, یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں, جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں جو لمبے لمبے قداور ہوتے ہیں, جیسے پول ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے, اس سے لمبے لمبے بھی. یہ 3 قسمیں امام راضی نے لکھی جنات کی. یہ دوسری بات ہے کہ جنات جو ہے اصلی شکل میں کسی کو بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, اور ہر جنات انسانی شکل اختیار بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی ریاضت کی ضرورت ہے. جو جنات محنت کرتے ہیں, اس کے اوپر ورک کرتے ہیں, مطلب جیسے مثال عالم بن رہا ہے, مفتی بن رہا ہے, وہ جنات انسانی شکل اختیار کر کے ڈاکٹر سے دوائی بھی لیتے ہیں, گھومتے پھرتے بھی ہیں, سارے معاملات کر سکتے ہیں. اور جنات کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ ان کا جسم لطیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہم جہلم کے بارے میں, للہ کے بارے میں معلومات لیں, جتنی دیر میں ہم بات کریں پورے جہلم کو وہ چکر لگا کے آپ کو بتا دیں گے. یہ اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی, کیونکہ ہوا میں وہ سفر کرتے ہیں, ڈرون کی طرح. دوسرا ان کے جنات کے اندر ایک خاص ایک مزاج ان کا ہے کہ جو ان سے ڈرتا ہے اسے زیادہ ڈراتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو بندہ ان سے نہیں ڈرتا اس کے یہ قریب بھی نہیں جاتے. ان کا مزاج ہے جنات کا. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, اللہ والے بھی ہیں, اور اللہ کے نافرمان بھی, مطلب ہر قسم کے شیطان بھی ہیں. شیطان بھی, قوم بھی ان کے اندر, قبیلے بھی ہیں, اور سارے ان کے اپنے جیسے رشتہ داری ہیں, بھائی ہے, بہن ہے, اس طرح کے رشتے ان میں بھی ہیں. ان کے سارے پورے خاندان ہیں, پورے قبیلے ہیں. زبانیں ہر مختلف زبانیں. ٹھیک ہے, بلوچی جن بھی آپ کو ملے گا, سندھی بھی ملے گا, پٹھان بھی ملے گا, پنجابی بھی ملے گا, انگریز بھی ملے گا, یہودی بھی ملے گا, عیسائی بھی ملے گا, قادیانی بھی. ہر شعبے, ہر مسلک کا بھی آپ کو جن ملے گا. اچھا, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم جب آپ کی بات سے میں ایک طرح سے ایگری اس بات پہ کرتا ہوں کہ ہم جب ساؤتھ امریکہ میں دیکھتے ہیں, میکسیکو سائڈ پر, تو وہاں پر بھی مسئلے ہیں, افریقہ میں بھی مسئلے ہیں, UK میں بھی مسئلے ہیں, یورپ میں بھی مسئلے ہیں. اور وہاں جب یہ جن کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں ان کے جو پادری ہوتے ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں, تو وہ بھی لوکل لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین عرب میں بھی ہے,
ہر شہر کے الگ ہے، ان کی اپنے بادشاہت ہوتی ہے، اپنے وزیر ہوتے ہیں، پورا ایک سلسلہ، ایک نظام، ایک سسٹم، اچھا ان کا پورا سسٹم چل رہا پورا ہے. سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اور پورا ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہے. جیسے ہمارے جیسے علاقائی معاملات ہیں، ان کے بھی علاقائی معاملات ہیں. دوسرا جن اس کے علاقے میں نہیں جا سکتا، ٹیریٹری. ہاں ادھر انہوں نے اپنی سرحدیں بنائی ہیں، اپنے قبیلے ہیں، اپنے قوم کے ہیں. ان کا بھی اسی طرح کا سارا سلسلہ چلتا ہے. ان کے لاز بھی بنے ہوئے ہیں. بالکل نیک بھی ہیں، دین کے اور سنت محمدیہ بھی پابند بھی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ جنات کو دعوت دی ہے. 2 دفعہ مکے میں، 4 دفعہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی. اور ایک دفعہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ان کو لے کے گئے، اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم چلتے گئے مکہ اور مدینہ سے کی سرحد سے ہم باہر چلے گئے. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار کھینچا، ٹھیک ہے، اور فرمایا عبداللہ ادھر سے نکلنا نہیں، اس حصار سے، اس لکیر سے اگر باہر نکلا تو پھر قیامت میں تیری میری ملاقات ہوگی. فرمایا کبھی کوئی چیز آتی تھی، کوئی آندھی آتا تھا، کبھی طوفان آتا تھا، کبھی کیا آتا تھا. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. اچھا، یہ واقعہ میں نے 6 جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی. 2 دفعہ مکے میں، 4 دفعہ مدینے میں. تو مطلب یہ کہ ان کے، میں رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کر رہا تھا کہ ان کے یہاں پراپر رولز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح عدالت کا نظام ہوتا ہوگا. ہاں بالکل عدالت کے بنا. اس میں ثابت بھی ہے نا، ایک واقعہ بھی ایک بزرگ کا آتا ہے نا کہ انہوں نے جو ہے نا ایک سانپ کو مار دیا. تو اسی لیے آتا ہے کہ سانپ کو اور بلی کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ جن وغیرہ تو نہیں. جنرلی پوچھنا چاہیے. پوچھ لینا حدیث سے وہ جو چھپکلی، ہاں چھپکلی کا بھی تو ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم اگر تو جنات میں سے تو بھاگ جا. یہ بات ہے، یہ بولنا چاہیے. حضرت اس میں فروئی معاملہ ہے، تھوڑا سا اختلاف. ہمارے ہیں تابش ہاشمی صاحب نا، تو انہوں نے کامیڈی کی تھی بڑی اچھی. انہوں نے بولا کہ اگر اس نے جواب دے دیا کہ ہاں ہوں، تو جا، تو واپس جا، میں تو پھر بھاگوں گا بھائی، گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. یہ ایسا ٹاپک ہے نا کہ اس پہ بعض لوگوں کا اختلاف ہے. اوکے ٹھیک ہے، یہ فروئی مسائل میں آ جاتا ہے. فروئی مطلب اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ مانتے ہیں ان چیزوں کو، بعض لوگ اس چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. تو اس کے اوپر جو ہے نا اس بزرگ نے سانپ کو مار دیا. تو انہوں نے رات جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ان کو اٹھا کے لے جایا گیا ایک عدالت میں، اور وہاں پہ پیش کیا گیا عدالت کے اندر، اور ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے بندے کا قتل کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو قتل نہیں کیا، میں نے تو 3 دفعے سے پوچھا تھا سانپ ہو اور جن ہو تو چلے جاؤ، نہیں تو میں آپ کو مار دوں گا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور میں نے اس پہ عمل کیا. تو وہاں پہ اس نے اپنے دربار میں پوچھا، ہاں بھائی کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ تو وہاں پہ ایک جن تھا جو تابی تھا. اس نے کہا یہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ہی ہے، تو لہٰذا پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا. تو ان کا بھی عدالتی نظام ہے سارا، ان کا بھی سلسلہ جیسے دنیا میں ہمارے معاملات چلتے اسی طرح ان کے بھی معاملات چلتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو تو آپ کمپلین کریں، کمپلین بھی کرنی پڑتی ہے نا، ایسا بھی سسٹم میں نے سنا ہے. ان کے اندر بھی اللہ نے دیکھیں صلاحیت رکھی ہے. انسان ہے، ان کے بڑوں سے کمپلین کریں، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ان کے بادشاہ کو کمپلین کی جاتی ہے، مطلب ان کے جو اوپر بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی. لیکن یہ جو ہے نا ان کا مزاج عجیب سے یہ کسی کو نہیں مانتے، مطلب سنتے نہیں ہیں. دماغ بند ہوتا ہے بالکل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر بہت کم ہے. مطلب جو آپ نے فیڈ کر دیا نا ان کے دماغ میں، بس اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آسانی سے نوکر بھی بن جاتے ہیں انسان. بالکل بن جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھا جب کسی کے اوپر جنات آتے ہیں یا جنات کی حاضری ہوتی ہے اس طرح، تو کہتے ہیں جی بس ہمیں جنگل سے پکڑ کے اس کے اوپر مسلط کر دے کہ اس کو تکلیف دینی ہے. اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں آیا، کس مقصد کے لیے آپ ان کو تکلیف دے رہے ہو. بس ہمیں جو ہے نا ان کے اوپر مسلط کیا، بس ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ان کو جلاتے بھی ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے جی کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات جسم میں داخل نہیں ہوتے، لیکن یہ باقاعدہ یہ حدیث کی روح سے ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ نے اس فلاں شخص کے کان میں کیا پڑھ کے دم کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ میں نے پڑھ کے دم کیا. فرمایا اس کے جسم میں جن تھا، جب آپ نے پڑھ کے ان کے کان میں دم کیا وہ جل گیا. اب یہاں سے 2 چیزیں ملتی ہیں، جن کا جسم میں داخل ہونا بھی ملتا ہے، اور جن کا جلنا بھی ثابت ہے، اور تشخیص بھی ثابت ہے.
کہ جو صاحب علم ہے یا جس پہ ورک کرتے یا محنت کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم میں جن ہے یا نہیں ہے، یا اس کے جسم میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا. بڑی خطرناک چیز ہے یار. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگین اگر آپ کا توکل بہت اسٹرانگ ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو اتنا زیادہ ہارم نہیں کرتی اتنی آسانی سے. دانیال بھائی 100% نہیں 1000% آپ کی بات ٹھیک ہے. جب جس بندے کا توکل اللہ پہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، تو یہ چیزیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ تو اشرف المخلوقات. اللہ نے جو آپ انسان کے اندر جو صلاحیت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو رتبہ یا جو مقام دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اپنا خلیفہ بنا کے آپ کو بھیجا دنیا پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو، ٹھیک ہے، قرآن کے وارث ہو، اللہ کے خلیفہ ہو. کوئی عام حیثیت تو نہیں ہے، اتنے بڑے القابات دیے. آج ہر بندہ دانیال بھائی جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ کہے گا بس میں مر گیا، میرے حالات بڑے خراب ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو، رزق کی تنگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا، میں اللہ سے 5 انعامات دیں گے، 1 دنیا میں، 4 آخرت میں. سب سے پہلا اللہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کی تنگی دور کر دوں گا. آج ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، چاہے جس بھی فیلڈ میں ہو. آپ اس سے پوچھ لو، کہتا ہو جی حالات میرے بڑے خراب ہیں. کہتے 5 وقت کی نماز پڑھو گے، رزق کی تنگی دور کر دوں گا. دوسرا فرمایا کیا انعام دوں گا؟ قبر کا عذاب ہٹا دوں گا. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اگر قبر کا عذاب دنیا والوں پہ ظاہر ہو جائے تو دنیا والے دنیا کو بھول جائیں، کام چھوڑ دیں. اور قبر جو ہے روزانہ پکارتی ہے. جب کوئی نیک آدمی مر کے جاتا ہے نا قبر میں، تو کہتا ہے میرے پشت پہ جتنے لوگ چلتے تھے نا، مجھے سب سے اچھا تو لگتا تھا، اب میرا اچھا سلوک دے. حد نگاہ قبر وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہے. اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو قبر کہتے تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے بھی لوگ میری پشت پہ چلتے تھے سب سے برا مجھے تو ہی لگتا تھا، اب میرا برا سلوک دیکھ. وہ قبر جو ہے نا ایسے مل جاتی ہے آپس میں، پسلیاں جو ہے اس کی جو ہے نا ایسے ملا دیتی ہے آپس میں. اوپر اس پہ ایک ازدحام مسلط ہو جاتا ہے جو ایک دفعہ ڈستا 70 ہاتھ بندہ زمین میں چلا جاتا ہے. تیسرا انعام کیا فرمایا کہ آپ کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا. پل صراط کا 1500 سال کا راستہ ہے، 500 سال چڑھائی، 500 سال سیدھا، 500 سال اترائی. اور کہتے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا. اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس میں ایسے گرے گا جیسے کٹ کے بندہ نہیں کرتا تار سے، تلوار کے اوپر کٹ کے ایسے بندہ نیچے دوزخ میں چلا جائے گا. چوتھا انعام کیا فرمایا کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اگر جیسے بندہ پاس ہو جائے یا فرسٹ ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لہراتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہوگا، خوشی کے. اور جو بائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا اس کا کہتے ہیں علماء نے یہ الٹا ہاتھ ایسے کر کے چیر کے جگر کے ایسے باہر ایسے دل سے نکلا ہوگا اور اس پہ بائیں میں وہ کہے گا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد. 5واں انعام کا فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. کوئی حساب، کوئی کتاب نہیں. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کو میں جنت میں داخل ہوں. اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو سوچے کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے آپ کو آنکھ دی تھی، اس کا تم نے استعمال کیسا کیا؟ زبان دی تھی، اس کا استعمال کیسا کیا؟ کان دیے تھے، اس کا استعمال کیسا کیا؟ چلنے پھرنے کی صلاحیت دی، ساری طاقتیں تمہیں دی تھی، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ کہے گا میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. اب سب سے بڑا دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. ہم نماز کی طرف آتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی تعویذ دے دو، کوئی عمل بتا دو، ہم یہ کرو تو یہ ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں کوئی سارا کچھ بابا کرے، پیر صاحب کرے، سب کچھ وہی کرے، پکی پکائی ہمیں مل جائے اور ہم بیٹھ کے مزے کریں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے قانون ہے، اللہ کی ایک سنت، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو بندہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے توکل کی، تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک اور کہانی بھی آتی ہے کہ جادو سے دور رہنے کا بھی بہت بڑا اچھا طریقہ ہے توکل. لیکن میں جادو پر بات کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ جادو کیا ہوتا ہے بھائی؟ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہر ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے. جادو کی جو بنیاد ہے نا، بنیاد کو پہلے پکڑنا چاہیے، اس کی بنیاد کفر ہے. اوکے ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا جادو کی جتنی کتابیں ہیں سب کو جمع کرو. کلچر تھا جادو کا. ہاں جادو کا کلچر. ان ساری کتابیں جمع کر کے سلیمان اسلام کے جہاں تخت لگتا تھا اس کے نیچے دفن کر دی. جب سلیمان اسلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد جو ہے جنات نے وہ کتابیں اکھاڑی. ان کا سلیمان اسلام تو جادوگر تھے، تو اللہ نے کہا کہ وہ جادوگر نہیں تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ جادو کی بنیاد کفر ہے اور سلیمان اسلام نے کوئی کفر
نہیں کیا. تو یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو کی بنیاد کفر ہے, ٹھیک ہے, کرنے والا کافر ہے, ٹھیک ہے. اور جب جس کے دل سے ایمان بالکل نکل جاتا ہے تو اس سے یہ لوگ پھر جادو کے کرتب کرتے ہیں. اور جادو بھی دو قسم کا ہے, ایک تو جینین جو جادو کرتے ہیں لوگوں پہ وہ, اور ایک کرتب ہوتا ہے جیسے ہاتھ کی صفائی. کرتب 2 نمبری, ہاں 2 نمبری, کوئی ہاتھ کی صفائی. پہلے 2 نمبری پہ بات کرتے ہیں پھر ہم اصلی والے پہ بات کریں گے. 2 نمبری کیا ہوتی ہے جادو میں؟ 2 نمبری یہ ہوتی ہے اس میں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کارڈ وارڈ دکھائی ہو کر کے نہیں, اس میں آپ کا ایک آسان کرتا ہوں تھوڑا سا اس میں کہ آپ کے پاس ایک مریض آ گیا, آپ نے اس کو کہا کہ بھائی اپنے لیے انڈا لے کے, ٹھیک ہے. اب وہ انڈا لے کے آ گیا. اب یہاں پہ آپ نے فن یہ دکھانا ہے کہ انڈا آپ نے تبدیل کرنا ہے. پہلے اس نے انڈا تیار کر کے رکھا ہوتا ہے, اس کے اندر سوئیاں اور خون اور یہ ساری چیزیں, سارا سسٹم پہلے تیار ہوتا ہے. جب وہ انڈا لے کے آتا ہے اس کو کہتا ہے آپ کوئی پڑھائی کرو, آنکھیں بند کرو یا کچھ بھی کرو. وہ جب کرتا ہے تو انڈا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہ جب کرتا ہے بولتا ہے انڈا توڑو, اس کے اندر سے سوئیاں نکل, یہ ہاتھ کی صفائی ہو گئی. تو یہ ہاتھ کی صفائی سے وہ لوگوں کو شعبدہ بازی کرتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں. میرے رشتے دار بھی گئے تھے, میں نے سوچا میں بھی اب ایک واقعہ ایڈ کر دوں. رشتے دار بھی گئے تھے, اب میں بتاؤں گا نہیں کہ کون رشتے دار, ایسے پتہ ان کو برا لگ جائے گا, لیکن یہ کہ وہ بھی گئے تھے اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ گئے. تو بیگم جب پہلے گئی تھیں تو وہ کنونس ہو گئی کہ یار وہ بیٹھے بیٹھے منہ میں سے میرے جو ہے نا وہ انہوں نے یوں کیا, کمر پہ ہاتھ مارا تو وہ باہر آ گئیں, کیا کہتے ہیں, کیلیں نکل آئیں, ٹھیک ہے. تو میرے جو رشتے دار گئے انہوں نے بھی دیکھا تو ان کی بھی کیلیں اور سوئیاں اور یہ ڈرامے نکل رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ نا امپریس ہوئے تھے اور مجھے آ کر بتا رہے تھے, اور میرے والد صاحب کو بھی آ کر بتا رہے تھے کہ یار یہ ایک بندے سے ملا ہوں اور اس نے بتایا کہ یہ تمہاری کمر میں جو درد ہے نا تو کسی نے کیلوں والا جادو کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارا مکہ اور کیلے باہر آ گئے, کہہ رہے ہیں دیکھو آ گئی, پیسے دو اب اس بات کے. میں نے بولا یار یہ, میں بھی تھوڑا بہت نا سوچ میں پڑ گیا. میں نے بولا واہ یہ تو بڑا خطرناک سی نا, بڑا پہنچا ہوا بندہ ہوگا. بعد میں جا کر آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ڈرامہ تھا. یہ سب بس ہاتھ کی صفائی ہے نا. اب دیکھیں نا اکثر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے نا جلاتے ہیں, طوطا ہاتھ میں آ جاتا ہے. اکثر آپ نے نیٹ پہ ویڈیو دیکھی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ اسی کی قسم ہے. ہاں یہ سب قصے میں ہے اور یہ سارا جو ہے شعبدہ بازی ہے. اور اصل اس سے یہ بندے کو آرام کیوں آتا ہے, بندہ ذہنی طور پہ مطمئن ہو جاتا ہے. سائیکالوجی ہے نا. ہاں اب ذہنی طور پہ بندہ مطمئن ہو گیا, جیسے ہم نے ایک ہی سوئیاں نکال دی, ٹھیک ہے, یا کوئی پتلا نکال دیا. اکثر لوگ یہاں پہ انگوٹھی کے نیچے تعویذ دبا کے عامل گیا. پہلے تو آپ کے گھر میں 14 دفعہ صفائی ہوئی, تعویذ نہیں نکلا. جب وہ بابا آیا تو تعویذ نکلنا شروع, بس وہ ایسے کر کے گرا دیا. کون تحقیق کرتا ہے, اس کی تلاشی تھوڑی آپ نے لینی ہے. So the podcast is really very informative, سبحان اللہ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بناؤں تو پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. سب سے پہلے جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا, کیونکہ اوبیسلی ایمان مضبوط ہے, دعائیں بھی پڑھی ہیں, بٹ اسٹل بینگ اے ہیومن یہ ایک فیلنگ ہے کہ ڈر لگتا ہی ہے. اور اوپر سے نائٹ ٹائم ہے, اور دوسرا پھر کمرے میں اکیلے شوٹ کرنا, اٹس کائنڈ آف اسکیری. اوکے, دا ادر تھنگ از جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر میں 4 کمرے ہیں تو چوتھا کمرہ شیطان کا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو شیطان ہے وہ سارے فارم آف جنس ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو کیوں اتارا ہے, ہمارے لیے ایک ریلیجن کیوں بنایا ہے, ایک وے آف لائف کیوں بنایا ہے, ایک کچھ رولز کیوں بنائے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ اتنی ساری مخلوقوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نیکڈ آئیز نہیں دیکھ سکتے, اور انہیں پردے میں رکھا ہوا ہے. اور وہ مطلب ہم ہیومن سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم یوزڈ ہوئے ہیں, بٹ ایسی ایسی مخلوق ہیں جن کو ہم دیکھ لیں تو پتہ نہیں ہم اپنے ہوش ہی کھو دیں. تو ایسی اینٹیٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو اتنی پاورفل ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اینٹیٹی کو کوئی نہ کوئی پاور ضرور دی ہے. تو ان ساری پاور سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دی ہے, اذکار دی ہے, نماز دی ہے, اسپیشلی فار گرلس. جو گرلس شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہیں, میک شیور ٹو ٹائی اور کور دیئر ہیئرز, کیونکہ جیسے کہ ہمارے اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عصر مغرب کا ٹائم فجر تک ہوتا ہے, اس میں وہ ساری اینٹیٹیز جو ہیں ان کا ایکٹیویٹ ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اینڈ یس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, وی بلیو, کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے, ہم نے حضرت سلیمان کے واقعے سے اس چیز کو جانا ہے, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں قرآن میں, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ.
اینڈ یا دس از ویری ٹرو. جو اپنی لائف میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہر چیز کا وہ اس طرف جاتے ہیں, اور جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ظاہری چیز ہے کہ ہاں کسی نے آپ کو ایک دم سے چاہے فیک ہی صحیح ہے, آپ کسی نے آپ کو فیک سولیوشن دے دیا تو آپ کا جو مائنڈ ہے نا یہ ایک مائنڈ گیم ہے کہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو ہمارا مائنڈ, ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یار جس چیز کو دیکھا نہیں ہے تو اس پہ کیسے بلیو کرنا, یہ سب چیزیں لوگوں کے مائنڈ میں آتی ہے. سو دا مور وی گیٹ ڈیلیوٹیڈ, دا مور وی گیٹ انٹو دی ڈارکنیس. سو یا اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ جس کا ایمان پختہ ہے اس کے لیے موت سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, اور جس کا ایمان بہت زیادہ ان سب چیزوں عقائد کی وجہ سے خراب ہے ان کے لیے موت سے بدتر کوئی چیز نہیں. سو موت ایک ایسی دردناک چیز ہے جیسے انہوں نے بتایا نا کہ قبر کا عذاب ہر روز اپنے نیک بندے کے لیے بھی کیسے رسپونڈ کرتی ہے, اور اپنے جو ایک برا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیسے رسپونڈ کرتی ہے. تو ہم یہاں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے, تو وی ہیو ٹو فوکس آن دیٹ. سو دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. اور سو اگر آپ چاہتے ہیں میں سیکنڈ پارٹ بناؤں تو ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹس. سو اللہ حافظ.